هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله الرحمن الرحیم۔ مسئلہ: قضائے رمضان اگر خواہد پے در پے گزارت۔ رمضان المبارک کے روزے اگر اس کی قضا کر رہا ہو تو اگر چاہے تو اس کو لگاتار رکھے، وہ اگر خواہد متفرق، اور اگر چاہے تو ان روزوں کو الگ الگ رکھے۔ دیکھیے دو چیزیں، ایک تو ہے رمضان کا قضا، صرف قضا۔ مثال کے طور پر کوئی عذر ہے رمضان کے مہینے میں، جیسے کوئی آدمی ہے اور اس نے سفر کیا اور اس سفر کا فائدہ اٹھا کر اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، اور مثال کے طور پر اس نے 5 روزے لگاتار چھوڑ دیے، تو چونکہ وہ صاحب عذر تھا تو اس پر صرف قضا واجب ہے۔ اب ان 5 روزوں کی قضا کر رہا ہے تو چاہے لگاتار 5 روزے ایک ساتھ رکھے، درمیان میں کسی دن افطار نہ کرے، یا ایسا بھی کر سکتا ہے کہ ایک دن روزہ رکھے، ایک دن افطار کرے، 2 دن روزہ رکھے، 4 دن افطار کرے۔ لیکن اگر کفارے کے روزے ہیں، جیسے کسی نے جان بوجھ کر رمضان میں کھا لیا تو اس پر قضا و کفارہ دونوں واجب ہے، تو اسے لگاتار روزہ رکھنا پڑے گا، اور یہ مسئلہ پیچھے آ چکا ہے۔ قضائے رمضان اگر خواہد پے در پے گزارت، رمضان کی قضا روزی اگر چاہے تو لگاتار رکھے، پے در پہ رکھے، وہ اگر خواہد متفرق، اور اگر چاہے تو الگ الگ رکھے۔ اگر تمام سال قضا نہ کرد، اگر اس نے تمام سال رمضان کے روزے کی قضا نہیں کی، اور رمضان دیگر آمد اور دوسرا رمضان آ گیا، روزہ رمضان دیگر ادا کنند، تو دوسرے رمضان کی روزی ادا کرے گا۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ ایک سال پورا ہونے سے پہلے اس رمضان کے روزے کو قضا کر لیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، اور دوسرے سال کا رمضان شروع ہو گیا، تو کہنے کے پہلے دوسرے سال کے رمضان کے روزے کو رکھے، بستر بابتی رمضان اول قضا کنند، اس کے بعد پہلے رمضان کے روزے کی قضا کرے۔ اب اس تاخیر کی وجہ سے اس پر کچھ فدیہ وغیرہ لازم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہہ رہے وہ دری صورت ہیچ فدیہ واجب نہیں ہے، کہہ رہے کہ اس صورت میں اس پر کوئی فدیہ واجب نہیں ہے، یہ ہمارے نزدیک ہے۔ اور یہ قید کا اضافہ انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس صورت میں اسے قضا کے ساتھ ساتھ فدیہ بھی دینا پڑے گا۔ مسئلہ: شیخ فانی کے از روزہ عاجز باشد افطار کنند۔ شیخ فانی اگر روزے سے عاجز ہو تو افطار کرے، روزہ نہ رکھے۔ شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا جس کی طاقت روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے، تو اس کو شیخ فانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حدیث کے اندر بھی اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ تو شیخ فانی وہ کیا کرے گا؟ روزہ نہیں رکھے گا، افطار کرے گا، اس لیے اگر روزہ رکھے گا تو مر جائے گا وہ، تو وہ افطار کرے گا، اور اپنے اس روزہ نہ رکھنے کے بدلے فدیہ دے گا صدقہ فطر کی مقدار، ایک روزہ کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار وہ فدیہ غریب کو، مسکین کو دے دے گا۔ لیکن اگر بعد میں اس کی طاقت لوٹ آئی، صحیح ہو گیا، چنگا ہو گیا، تندرست ہو گیا، روزہ رکھ سکتا ہے، تو اب وہ جو اس نے فدیہ دیا تھا وہ فدیہ سب ختم، اب اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ شیخ فانی کے از روزہ عاجز باشد، وہ شیخ فانی جو روزے سے عاجز ہو گیا ہو، افطار کنند، تو روزہ وہ نہیں رکھے گا۔ ویعزی ہر روزہ بقدر صدقہ فطر اطعام کنند، اور ہر روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار کھانا کھلائے گا۔ پستر اگر قدرت روزہ بہم رسید، پھر اس کے بعد اگر روزہ کی قدرت لوٹ آئے
قضا پر بھی واجب شود، تو اس پر اس روزے کی قضا واجب ہوگی، اور وہ جو اس نے فدیہ دیتا ہے وہ فدیہ ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ، زنی حاملہ یا شیر دہندہ اگر بر نفس خود یا بچے خود خوف کند، حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت اگر اسے اپنے جان پر یا اپنے بچے کے جان کا خوف ہو تو افطار کند، تو روزہ نہیں رکھیں گے۔ یہ بھی مشہور مسئلہ ہے، اور اس میں یہ قید ہے، اگر عورت اتنی تندرست ہے اور موسم موافق ہے، مثال کے طور پر کہ وہ بچے کو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ روزہ رکھ سکتی ہے، تو اس عورت کے لیے روزہ یعنی روزہ توڑنے کی گنجائش نہیں ہے، روزہ رکھنا پڑے گا۔ لیکن اگر اسے اپنے بچے کا خوف ہے کہ اگر دودھ نہیں پلائے گی تو بچے کا نقصان ہو جائے گا، اور اگر دودھ پلائے گی تو اس کی جان کا خطرہ ہے، اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے، تو اس صورت کے اندر روزہ نہیں رکھیں گے۔ قضا کنت، قضا کریں گی، فدیہ واجب نیس، اور ان پہ فدیہ واجب نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ جو ہے یہ بھی سوچے کہ صدقہ فطر کی مقدار فدیہ دے کر ہم چھٹکارا پا لیں، نہیں، ان کو اس رمضان کے روزے کی قضا ہی کرنی پڑے گی۔ فصل، روزہ نفل بشروع واجب شود، نفل روزہ شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ نفل نماز ہو یا نفل روزہ ہو، آدمی اگر شروع نہ کرے تو وہ نفلی رہتا ہے، پڑھے گا تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر شروع کر کے توڑ دے تو اب وہ واجب ہوتا ہے ذمے کے اندر، اب اس کو پورا کرنا یعنی اس کی قضا کرنا واجب ہو جاتا ہے بندے پر۔ روزہ نفل بشروع واجب شود، نفل روزہ شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے، مگر روزے ایام منہیہ کے روزے یہ شروع کرنے سے واجب نہیں ہوتے، اس لیے کہ اس دن روزہ رکھنا ہی درست نہیں ہے۔ ایام منہیہ یعنی عیدین ہے اور ایام تشریق، یہ 5 ایام ہیں، اور ان ایام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی کے دن ہیں۔ تو حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ یعنی ان ایام کے اندر آدمی کو کھانا چاہیے، یہ سب ایام جو ہے کھانے پینے اور جمع یعنی آدمی کے لطف اندوز ہونے کے دن ہے، تو اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو ان دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی نفل روزہ شروع کرتے تو ذمہ پہ لازم نہیں ہوگا۔ وہ افطار روزہ نفل بے عذر روا نیست، اور نفل روزے کا افطار بلا عذر جائز نہیں ہے، یعنی نفل روزہ کا بلا عذر توڑنا یہ درست نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عذر آ جائے تو توڑ سکتے ہیں، بعد میں قضا کر لیں۔ وہ بعذر روا است، اور عذر کی وجہ سے جائز ہے، عذر کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اعذار جن کی وجہ سے رمضان میں روزے توڑ سکتے ہیں اس میں بھی توڑ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عذر مشہور ایک خاص عذر یہ ہے کہ اگر کہیں آدمی مہمان بن کے چلا جائے تو میزبان کی دل جوئی کی خاطر روزہ توڑ سکتا ہے، یا اگر کوئی مہمان آ جائے ہمارے گھر میں اور ہم نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا لیکن وہ کھا نہیں رہا تو اس کی دل جوئی کے لیے نفل روزہ کو توڑ سکتے ہیں، لیکن رمضان کے روزے کو نہیں توڑ سکتے۔ اور ضیافت ہم عذر است، اور ضیافت بھی عذر ہے، افطار کند، ضیافت یعنی مہمان نوازی کے لیے افطار روزہ کو توڑ دے، وہ قضا لازم شود، اس پر قضا لازم ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ مسئلہ، اگر در روزے رمضان طفل بالغ شد یا کافر مسلمان گشت، کہہ رہے کہ اگر رمضان کے دن میں کوئی بچہ بالغ ہو گیا، نابالغ بچہ تھا بالغ ہو گیا، یا کوئی کافر مسلمان ہو گیا، یا مسافر مقیم شد، یا مسافر مقیم ہو گیا، یا حائضہ پاک شد، یا کوئی حیض والی عورت تھی اور اس کا حیض کا خون بند ہو گیا، پاک ہو گئی، امساک باقی روز واجب شود، تو ان لوگوں پر باقی دن کا جو باقی حصہ بچا ہوا ہے اس حصے میں امساک واجب ہے۔ امساک یعنی روزہ داروں کی صورت بنانا، جس طرح روزہ دار کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، جمع نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی کھائیں گے نہیں، پئیں گے نہیں، جمع نہیں کریں گے، حالانکہ ان کا روزہ نہیں تھا دن بھر۔ مثال کے طور پر 4 بجے شام کو ایک بچہ بالغ ہو گیا، ایک حائضہ عورت کا خون بند ہو گیا، ایک کافر مسلمان ہو گیا، تو اب جو 2 گھنٹے کی مثال کے طور پر 6 بجے اگر سورج غروب ہو رہا ہے تو 2 گھنٹے تک یہ لوگ نہ کچھ کھائیں گے پئیں گے اور نہ کچھ کریں گے۔ کہہ رہے کہ وہ امساک کر دیا نہ کر، اور ان لوگ خواہ امساک کرے یا نہ کریں،
یعنی ان پہ امساک لازم ہے، لیکن کسی نے جو ہے پانی پی لیا یا کھانا کھا لیا تو امساک تو باقی نہیں رہا. تو کہہ رہے کہ امساک باقی دین کے باقی حصے میں خواہ لوگ امساک کریں یا نہ کریں، در ہر دو صورت قضا واجب نہ شود، دونوں صورتوں کے اندر قضا واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کا روزہ تھا ہی نہیں. مگر بر مسافر و حائض، مگر مسافر اور حائضہ عورت پر، مسافر و حائضہ عورت یہ اس دوسری شکل بنی گئی اس کی، یعنی مسافر نے روزہ رکھا، یعنی مقیم نے روزہ رکھا، مقیم تھا اس نے روزہ رکھا، پھر مسافر بن گیا، تو اب باقی ایام ان پر بھی امساک لازم ہے، یعنی روزہ کو پورا کرنا پڑے گا. لیکن اگر توڑ دیں تو قضا لازم ہوگا. اسی طرح عورت نے روزہ رکھا اور پھر حائضہ ہو گئی تو امساک بھی لازم ہے اور اس روزے کی قضا بھی لازم ہے. مسئلہ روزے عید الفطر و عید الاضحیٰ و ایام تشریق روزہ حرام است. عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے 3 دن اور 2 عید الفطر اور عید الاضحیٰ 5 ایام ہو گئے، ان ایام کے روزہ حرام ہے. اج شروع در آ روزہ واجب نشود، اور اگر کوئی اس دن روزہ شروع بھی کر دے تو اس پر روزہ واجب نہیں ہوگا، لازم نہیں ہوگا. لیکن اگر نظر کرد روزہ این ایام را یا روزہ تمام سال، لیکن اگر کسی نے نظر مانی کہ میں ان 5 ایام کا ہی روزہ رکھوں گا، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 5 ایام کے روزہ رکھوں گا، عیدین اور ایام تشریق کے، یا کسی نے یہ نظر مانی کہ میں پورے سال کا روزہ رکھوں گا، میرا فلاں کام ہو گیا. کہہ رہے ہیں در ہر دونوں صورتوں میں دنی روز ہا افطار کند، یہ جو 5 ایام ہیں ان ایام کے روزہ نہیں رکھے گا. وہ قضا کند اور قضا کرے گا. وہ اگر روزہ داشت آسی شود وہ قضا نیاید، اور اگر کسی نے روزہ رکھ لیا تو کہنے کو گناہ گار ہو جائے گا، لیکن نظر اس کا ختم ہو جائے گا اور اس کی قضا بھی اس پر لازم نہیں ہوگی.